الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ تراویح کی نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور خود اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری اور مسلم، کہ جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی نماز ادا کرنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز تراویح نفل نماز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک رمضان میں یہ نماز 3 رات پڑھائی، اور چوتھی رات جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو آپ نماز کے لیے گھر سے باہر نہیں آئے، اور صبح آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے تراویح کی نماز نہ پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی غلط ہے۔ ایک آدمی تراویح کی نماز نہیں پڑھ پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض روزہ نہ رکھے، بلکہ روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور دوسرا آدمی اگر کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن تراویح کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس عمل میں حصہ لینا چاہیے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تراویح کے تعلق سے ہی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، جتنا بھی قرآن پاک پڑھ لیا جائے اتنا بہتر ہے، اور اگر ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن پاک ختم کرنے کے لیے نماز تراویح جلدی جلدی ادا کرنا یہ غلط ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک ختم کرنے کے لیے قرآن پاک اتنی تیزی سے پڑھنا کہ سمجھ ہی نہ آئے، یہ بات بھی غلط ہے اور قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ تراویح کی نماز کتنی رکعتوں پہ مشتمل ہے؟ بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں آتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تو تب آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات قیام رمضان پڑھایا، پھر وتر پڑھائے۔ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور بہت سے احباب کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے کاریوں کو حکم دیا تھا لوگوں کو 23 رکعتیں پڑھائیں، یعنی کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعتیں وتر۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ کے کاریوں کو جناب ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو وہ نماز تراویح پڑھائیں، تو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے موطا میں روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ روایت ہے جس کے راوی صاحب ابن یزید ہیں، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اپنی موطا میں ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں جس میں 23 رکعات کا تذکرہ ہے۔ اسے روایت کرنے والے یزید بن رومان ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے امام بہقی نے ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یزید بن رومان نے تو جناب عمر فاروق کو نہیں پایا، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسے ہی امام عینی جو کہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند منقطع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو درست بات یہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی 11 رکعتیں ہی ادا کی گئی ہیں،
علامہ انور شاہ کاشمیری مشہور و معروف حنفی عالم دین ہیں، وہ اپنی 3 کتابوں میں 8 رکعت تراویح کو سنت قرار دیتے ہیں، بلکہ 20 رکعت والی روایت کا رد کرتے ہیں۔ فیض الباری میں یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مولانا محمد زکریا کاندلوی، انہوں نے موطا امام مالک کی شرح اوجد المسالک میں لکھا ہے کہ محدثین کے اصول کے مطابق 20 رکعت تراویح کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔